بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجھے اس صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ہاں ابن یوسف سرار بن بدیل نے کہا، میں اس صورتحال کے لیے تیار ہوں، لیکن ایک بات کہہ دیتا ہوں کہ امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زوال اسی روز شروع ہو گیا تھا جس روز مسلمانوں کی تلواریں آپس میں ٹکرائی تھی۔ میں پوری کوشش کروں گا جو بھی میرے سامنے آئے وہ زندہ نہ رہے، لیکن ابن یوسف میں ڈر رہا ہوں کہ مسلمان پر تلوار اٹھاتے میرا ہاتھ کانپ نہ جائے، پھر اس مسلمان کی تلوار تمہارے سر تمہارے جسم سے الگ کر دے گی۔ حجاج نے کہا، میں خلیفہ کی اجازت کے بغیر اتنی بڑی اور اتنی دور جو جنگی کارروائی کر رہا ہوں وہ اسلام کے وقار کے لیے ہی تو ہے، لیکن یہ مت بھولیں کہ جس طرح ولید بن عبد المالک مسند خلافت پر بیٹھے رہنے کے لیے اپنے سگے بھائی کا گلا کاٹنے سے بھی باز نہیں آتا، اسی طرح میں بھی اپنی عمارت کے تحفظ کے لیے چند ایک مسلمانوں کا خون بہانے سے گریز نہیں کروں گا۔ میں خلافت کا وقار تو ہوں، لیکن میں اتنا طاقتور بننا چاہتا ہوں خلیفہ مجھ سے باز پرس کرنے کی جرت بھی نہ کر سکے۔ اور ابن طہفہ، تیری قسمت میرے ہاتھ میں ہے، اگر تو سندھ کو فتح کر لے گا تو میرے حکم سے تو ہی وہاں کا امیر ہوگا۔ حجاج بن یوسف کا کردار یہی تھا کہ وہ اس وقت کے خلیفہ کی طرح اقتدار پسند تھا، لیکن قوم کے دشمن کو وہ دشمن سمجھتا تھا۔ اس نے یہ اظہار نمایاں طور پر کر دیا تھا کہ وہ خود ایک طاقتور بننا چاہتا ہے، لیکن راجہ دہر نے جن مسلمان مسافروں کو لوٹ کر قید میں ڈال دیا تھا ان کی رہائی کے لیے حجاج انتقام کے جذبے سے پاگل ہو رہا تھا، لیکن اسے شک بھی ہو جاتا تھا کہ فلاں کا سر اس کے اقتدار کے خلاف اٹھ رہا ہے تو وہ سر حجاج کی تلوار سے کٹ جاتا تھا۔ ابن طہفہ، حجاج نے سرار بدیل سے کہا، اب تم عثمان واپس نہیں جاؤ گے، میں تمہیں صرف 300 آدمی دے رہا ہوں۔ میں نے مکران کے امیر محمد بن ہارون کو پیغام بھیج دیا ہے کہ وہ تمہیں 3000 سوار دے گا، تم سیدھے مکران اس کے پاس پہنچ جاؤ، وہ تمہیں آگے کی باتیں بتا دے گا۔ میں نے جو جاسوس وہاں بھیجے ہوئے ہیں ان کا رابطہ محمد بن ہارون کے ساتھ ہے۔ راجہ دہر نے اپنے وزیر بد یمن کو بلایا، کیا میرا دانش مند وزیر آنے والے وقت کی خبر دے سکتا ہے؟ دہر نے اس سے پوچھا، کیا عرب سے ایک اور آندھی آئے گی؟ آندھیاں تو آیا ہی کرتی ہیں مہاراج۔ بد یمن نے کہا، کچھ یورپ سے کچھ پچھم سے، دیکھنا یہ ہے کہ ہم آندھی کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں۔ میں یہ بتا سکتا ہوں عرب سے آندھی ضرور آئے گی، مسلمان اتنی جلدی شکست نہیں مانا کرتے، مہاراج کو چوکس رہنا چاہیے۔ رمل کا راجہ ہم پر چڑھ دوڑا تھا تو تم نے مشورہ دیا تھا کہ عرب کے ان مسلمانوں کو میدان میں اتار دو جنہیں میں نے مکران میں اپنی پناہ میں رکھا ہوا ہے۔ راجہ دہر نے کہا، میں نے تمہارے مشورے پر عمل کیا تو ان عربوں نے ہی میرے دشمن کو بھگا دیا۔ میں نے اب پھر انہیں کہا کہ عرب کی فوج حملہ کرے تو وہ میری مدد کریں، لیکن ان کے سردار نے انکار کر دیا۔ وہ کہتا ہے کہ عرب کے مسافروں کو رہا کرو، اور اس نے یہ بھی کہا کہ مسلمان کے خلاف نہیں لڑے گا۔ مجھے بتاؤ کہ میں ان مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک کروں، انہیں احسان فراموش کا مزہ چکھا دوں؟ نہیں مہاراج، وزیر بد یمن نے کہا، دشمنوں کی تعداد میں اضافہ نہ کریں، انہیں دشمن بنایا تو یہ پیٹھ پر وار کریں گے، ان کے ساتھ دوستی گہری کریں اور ان کے درمیان اپنے جاسوس چھوڑ دیں، معلوم کریں ان کے ارادے کیا ہیں، انہیں دوست بنائیں لیکن ان پر بھروسہ نہ کریں، مسلمانوں کو ہمیشہ اپنا دشمن سمجھو، انہیں وہی محدود رہنے دیں۔ اگر انہیں ہر طرف گھومنے پھرنے کی اجازت دی گئی تو یہ اپنے مذہب کی تبلیغ شروع کر دیں گے۔ یہ وہ خطرہ ہے
جو مہاراج کے سائے میں پرورش پا رہا ہے، اور یہ وہ اندھیرا ہے جو مہاراج کے چراغ کے نیچے ناچ رہا ہے۔ اگر انہوں نے عرب کے حملہ آوروں کی در پردہ بھی مدد کی تو میں ان سب کو قتل کر دوں گا۔ راجہ دہر نے کہا، سندھ میں اور سارے ہندوستان میں صرف ایک مذہب رہے گا اور یہ مذہب ہمارا ہوگا، ہندو مت۔ کیا مہاراج نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ان قیدیوں کو رہا کر دیا جائے تو کیا ہوگا؟ نہیں بدیمن، راجہ دہر نے کہا، میں نے یہ کبھی نہیں سوچا۔ انہیں رہا کر دیا تو عرب کے حاکم مجھے کمزور سمجھنے لگیں گے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ عرب کے ایلچی کو جواب دے چکا ہوں کہ قیدی میرے پاس نہیں۔ اب میں کس منہ سے کہہ دوں کہ وہ میرے پاس ہیں؟ نہیں، میں ایسا نہیں کہہ سکتا۔ اب ان قیدیوں کی باقی عمر قید خانے میں ہی گزرے گی۔ تمام مورخوں نے لکھا ہے کہ جہازوں کے مسافر اور کے قید خانے میں بند کیے گئے تھے۔ اس قید خانے کے حاکم کا نام کیا تھا؟ تاریخ میں یہ پتہ نہیں چلتا کہ اس کا مذہب کیا تھا۔ بہرحال وہ مسلمان نہیں تھا۔ آج اس قید خانے کا کوئی نشان نہیں ملتا۔ راجہ دہر کے زمانے میں یہ ایک مشہور قید خانہ تھا۔ اس کے اندرونی فضا پر ہیبت طاری رہتی تھی۔ اس میں جب کسی قیدی کو داخل کیا جاتا تو وہ انسانیت سے خارج ہو جاتا تھا، اس کے ساتھ غیر انسانی سلوک ہوتا تھا۔ اس قید خانے کا ایک تہہ خانہ تھا جس میں چھوٹی بڑی جہازوں کے مسافروں کو ان کوٹریوں میں رکھا گیا تھا۔ ان میں پورے کنبے بھی تھے۔ ہر کنبے کے افراد کو ایک ایک کوٹری دی گئی تھی۔ ان کی قید کی پہلی رات تھی۔ آدھی رات سے کچھ دیر پہلے قید خانے کا حاکم انہیں دیکھنے کے لیے آیا۔ جب ان قیدیوں کو یہاں لایا گیا تھا تو قبلہ نے انہیں دیکھا تھا کہ ان میں جوان اور خوبصورت عورتیں بھی تھیں۔ قبلہ جیسے دو مورخوں نے قبلہ لکھا ہے کہ ان عورتوں کے خیال سے ہی رات کو قید خانے کے دورے پر آیا تھا۔ ہر قیدی کو وہ اپنا ذاتی غلام سمجھتا تھا۔ قیدی عورتیں اس کی ملکیت ہوتی تھی۔ یہ قیدی جو عرب کی سمندری مسافر تھے، مسلمان ہونے کی وجہ سے قبلہ سے اچھے سلوک کی توقع رکھ ہی نہیں سکتے تھے۔ وہ جب اس جگہ پہنچا جہاں سے تہہ خانے کی سیڑھیاں اترتی تھی تو اسے مترنم سے گونج سنائی دی، جیسے بہت سے آدمی مل کر گن گا رہے ہوں۔ قبلہ اوپر ہی رک گیا اور سننے لگا۔ اس گونج کا ترنم اسے اچھا لگ رہا تھا۔ قید خانوں میں وہ بیڑیوں اور زنجیروں کی چنکار سنا کرتا تھا، یا دوروں یا کوڑوں کے سناٹے دار آواز اس کے کانوں میں پڑتی تھی، اور ان کی چیخیں اسے سنائی دیا کرتی تھی جن کی برہنہ جسموں پر درے کوڑے برستے تھے۔ جس جہنم میں کربناک آہو زاری رہتی تھی وہاں ترنم خوابوں کی آواز لگتا تھا کہ قبلہ کے ساتھ قید خانے کے چند ایک ملازم تھے۔ اس نے ان کی طرف دیکھا، یہ آنے والے نئے قیدی ہیں۔ اسے قید خانے کے ایک مسافر نے بتایا، جس وقت سے آئے ہیں عبادت میں مصروف ہیں۔ قبلہ آہستہ آہستہ سیڑھیاں اترتا۔ خانے میں یہ گونج اسے اور زیادہ اچھی لگی اور کوٹری کے سامنے سے گزرنے لگا۔ کسی کوٹری میں 2 قیدی تھے، کسی میں 3 یا 4، اور کسی کوٹری میں پورا کنبہ بند تھا۔ سب قبلہ رو ہو کر 2 زانوں بیٹھے تھے اور بیک زبان کلمہ طیبہ کا ورد ذرا بلند آواز میں کر رہے تھے۔ ان میں سے کسی ایک نے بھی دروازے کی طرف نہ دیکھا کہ کون گزر رہا ہے۔ قبلہ آخری کوٹری تک چلا گیا۔ اس نے ایک سنتری کے کان میں کچھ کہا۔ تمام قیدی خاموش ہو جائیں۔